کیڑی ہے جس انسان نو تکبر وچ مبتلا کر دیتا ہے؟ آخر انسان دے اندر غرور کیڑا آ گیا ہے؟ کیوں انسان اتنا مغرور ہو گیا ہے کہ رب دی بارگاہ وچ آندا نہیں، آ کے جھکدا نہیں، رب دی بارگاہ توبہ نہیں کریندا؟ آخر انسان اتنا مغرور کیوں ہو گیا ہے؟ ذرا انسان اپنی حقیقت تے غور کرے۔ اور اللہ پاک نے آپ بھی یہ گل قرآن سمجھائی، فرمائے یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرکا، تو کیوں غافل ہو گئے، تو کیوں مغرور ہو گئے، تو کیوں رب دی بارگاہ نہیں آندا، تو کیوں آ کے نہیں جھکدا، تو کیوں نہیں آ کے توبہ کریندا؟ انسان تو اپنے آپ نو کیڑی چیز سمجھن لگی ہے؟ تو ذرا اپنی حقیقت تے غور کر۔ اور میں عرض کرا، انسان اگر اپنی حقیقت تے غور کرے نا تو ہر انسان دی حقیقت وہ ہے جس صورت دے وچ اس دنیا دے وچ بھیجا گیا ہے۔ جس صورت دے وچ انسان اس دنیا دے وچ بھیجا گیا ہے نا، انسان دی حقیقت وہ ہے۔ اور اس وقت کی حالت ہوندی ہے؟ جس وقت بچہ پیدا ہوندہ ہے اس وقت کی حالت ہوندی ہے کہ بچے دے کول ہر اعضاء موجود ہوندہ ہے، لیکن اپنی مرضی نال کر کوئی کم بھی نہیں سکتا۔ دیکھو جلے بچہ پیدا ہوندہ ہے اسے منہ زبان ہوندی ہے یا نہیں ہوندی؟ موجود ہوندی ہے نا، لیکن بول ایک لفظ نہیں سکتا۔ کان موجود ہوندے، کوئی بولے تو کنہ تک آواز پہنچتی بھی ہے، کنہ دے وچ داخلی ہوندی ہے، پردے نال ٹکراندی بھی ہے، لیکن سمجھ ایک لفظ نہیں سکتا۔ ہاتھ موجود ہوندے لیکن اپنے واسطے ایک پانی دا گلاس نہیں بھر سکتا۔ لتاں تے پیر موجود ہوندے لیکن چل ایک قدم نہیں سکتا۔ بس اللہ پاک طاقت عطا فرمائیاں، وہ زبان جڑی ایک لفظ نہیں بول سکتی وہ دنیا دیاں کئی بولیاں بولن لگ گئی۔ وہ کن جڑے ایک لفظ نہیں سمجھ سکتے وہ دنیا دیاں کئی زبانیں سمجھن لگ گئے۔ وہ ہاتھ جڑے پانی دے گلاس نہ بھر سکتے وہ دنیا دے وڈے کام کرن لگ گئے۔ وہ لتاں تے وہ پیر جنہاں دے سہارے تے انسان ایک قدم نہیں چل سکتا، انہاں دے سہارے تے کئی میلاں دا سفر طے کرن لگ گیا۔ وتے طاقتاں دیکھ کے انسان مغرور ہو گیا، اپنے آپ نو وڈی شے سمجھن لگ گیا۔ حالانکہ انسان تے وقت سے کمزوری والے پاسے لوٹ کے وجنا ہے، وقت بڑھاپا سی، وقت کو وقت آ پہنچی کہ زبان تو موجود ہو سی لیکن بندہ بول سی سمجھ کے نو نہ سی آدھا کی ہے۔ کان موجود ہو سن لیکن کمزور اتنے ہو سن کہ کوئی بندہ کان دے متے منہ رکھ کے بھی گل کرے سی سمجھ نہ سی آدھا کی ہے۔ ہاتھ موجود ہو سن لیکن اسی طرح پانی دا گلاس بھر کے بھی منہ نہ لاونے بغیر سہارے دے اوکھا ہو سی۔ لتاں تے پیر موجود ہو سن لیکن بغیر سہارے دے چلنا ایک قدم اوکھا ہو سی۔ تو انسان تو ذرا غور کر، جنہیں تو دنیا چ آئے تو کمزور ضرور ہے لیکن رب نے تینوں رسوا نہیں ہوما دیتا، رب نے تینوں تنہا نہیں چھوڑا، نال ماں دا رشتہ بھیج دیتا۔ ماں دی مامتا دی وچ شے رکھ چھوڑی کہ بچہ روے تے ماں نو پتہ چل ویندے کیوں رو رہے ہیں۔ اے انسان تو جوان ہوئے تو رب نو بھلا بیٹھو، رب تینوں وقت بھی نہیں بھلایا۔ اے انسان تو بڑھاپے پہنچو تو رب نو بھلا بیٹھو، رب تینوں وقت بھی نہیں بھلایا۔ نال اولاد دا رشتہ بھیج دیتا، اولاد تے والدین دی خدمت واجب قرار دے چھوڑی۔ اے انسان تے وقت بھی رب نو بھلائی رکھا، رب تینوں وقت بھی نہیں بھلایا۔ بندہ فوت ہو گیا چاہے کوئی جتنا بڑا گناہگار آئی، حکم ہی ہو فرمایا ہن اس نو دھواؤ، دھوا کے نواں چٹا لباس پواؤ، بعد اس نو چارپائی تے لٹاؤ، بعد فرمایا چارپائی چاؤ، بعد چارپائی چاون دا بھی پروٹوکول بیان فرمایا ایک بندے ہی نہ چاوے، دو ہی نہ چاویں، کم از کم 4 بندے رل کے چاویں۔ بعد فرمایا چلو، بعد چلن دا بھی طریقہ بیان فرمایا بہت تیز ہی نہیں چلنا، گناہگار صحیح ہے تو میرا شاہکار نہ، اس نو کوئی جھٹکا نہ لگ ونجے، بہت مٹھی نہیں چلنا، درمیانی چال چل کے ونجو۔ بعد فرمایا سے جنازہ پڑھو، بعد فرمایا سے بخشش کی دعائی کرو، اس تو بعد اس نو قبر دے وچ دفن کر دیو، اتے مٹی دا پردہ پا دیو۔ میں اپنا حساب کتاب بعد شروع کرے سب دنیا دے سامنے ودوی رسوا کوئی نہ کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، دربار عالیہ مرشد آباد شریف۔